بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارے سلسلہ دروس سیرت کی یہ 14ویں نشست ہے۔ ہمارا مدنی عہد کے حوالے سے مطالعہ سیرت جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کا رخ کرتے ہیں اور غزوہ خیبر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں دو واقعات ہمارے لیے نہایت سبق آموز اور نہایت توجہ طلب ہیں۔ وہاں آپ محاصرہ کرتے ہیں، مختلف قلعے ہیں، ان کو محاصرے کیے جاتے ہیں اور وقفے سے وہ قلعے فتح ہوتے رہتے ہیں۔ ایک قلعے کا محاصرہ جاری ہے۔ ایک یہودی چرواہا، یہود کا چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ آپ تک پہنچتا ہے۔ سیاہ رنگ ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، غریب شخص ہے، اس کے کپڑوں سے بھی بو آ رہی ہے، صفائی ستھرائی کا بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس خیال نہیں ہوگا، شکل صورت بھی باجبی سی ہے، رنگت بھی سیاہی مائل ہے۔ اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتا ہے اور اس غریب چرواہے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے، تعارف مانگتا ہے، آپ اپنا تعارف کراتے ہیں، مقصد بتاتے ہیں۔ اب بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور وہ بیان سننے والا کوئی سعادت مند ہو، اللہ کی توفیق اس کو میسر آ جائے، تو ایمان کے راستے میں کیا رکاوٹ رہتی ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، اگر میں لڑتا ہوں اور اس لڑائی میں کام آ جاتا ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے۔ اس نے کہا کہ میری تو یہ شکل ہے، یہ میری صورت ہے، میرا یہ رنگت ہے، میرا یہ ماحول ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ کیفیت ہے۔ آپ نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان سے بہت اور کئی گنا الگ دنیا میں تبدیل کر دے گا۔ رنگت وغیرہ، جسم، بو، یہ سب دور ہو جائے گی اور تم ایک نئی دنیا کے باسی بن جاؤ گے۔ اس کے پاس جانور ہیں۔ کن کے جانور ہیں؟ یہود کے۔ یہود کی تاریخ مسلمانوں کے لیے کوئی اجنبی تاریخ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے تفصیلات بیان کریں۔ ان کے نقصانات، ان کے عزائم قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ سیرت طیبہ میں ان کے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو اور مسلم امہ کو اور خود ذات رسالت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار کوششیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ متحارب قوم کا ایک فرد ہے، ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے قبیلے کا، ایک ایسے قوم کا فرد ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت مسلمان ان کے باہم پیکار ہیں، اور وہ شخص ان دشمنوں کے کچھ مال و متاع کا اس وقت نگراں ہے۔ اس کے پاس کچھ جانور ہیں دشمنوں کے، آپ سے وہ اس کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کے قلعے کی طرف ہانک دو، یہ از خود اپنے اپنے مالکان کی طرف چلی جائیں گی اور تم آ کر ہمارا حصہ بن جاؤ۔ بہرحال وہ بنتا ہے، جانور رخصت کر دیے جاتے ہیں، وہ لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے بارے میں یہ بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے رنگت کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے اس کمزوری کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کو ایک نئی دنیا کا باسی قرار دے دیا ہے۔ ایک واقعہ یہ غیر معمولی طور پر ہمارے لیے سبق آموز ہے، اور اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑھ کر واقعہ، بالآخر لڑائی کے نتیجے میں وہ صلح پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور صلح پہ یہ نقطہ طے ہوتا ہے کہ جتنی ان کی زمینیں ہیں یہ ان کو بٹائی پر دے دی جائیں گی، یعنی وہ کاشت کریں گے اور اس کی پیداوار نصف کی جائے گی، نصف ان کے لیے، نصف مسلمانوں کے لیے۔ یہ معاہدے میں طے ہو جاتا ہے، مسلمان طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ جب وہاں پہنچتے ہیں
تو وہ اس اہتمام کے ساتھ ان کے فصلوں کو نصف کرتے ہیں، اور نصف کرنے کے بعد وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جو چاہو ڈھیر تم لے لو اور جو چاہو ہمیں حوالے کر دو۔ اس پر خود وہی یہود جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسی انصاف پر یہ کائنات قائم ہے۔ بنیادی تعارف مسلمانوں کا تو انصاف ہے، عدل ہے، وعدے کی پابندی ہے، وعدے کی پاسداری ہے، جب اپنی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کو ایک وقار اور اعتبار عطا کرنا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ دیکھیں مسلسل جنگ اور جہاد کے معاملات آ رہے ہیں، لڑائی کے معاملات آ رہے ہیں، دشمن سے مقابلے کے معاملات آ رہے ہیں، اور مسلسل یہ تلقین ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے عمل کے ذریعے مختلف واقعات کی صورت میں مسلسل ہمیں جو تلقین فرما رہے ہیں وہ یہ ہے: عمل عمل عمل، انصاف، عدل، وعدے کی پاسداری، عہد کی پابندی، زبان کی پاسداری۔ یہی ہمارا تعارف تھا جو آج بدقسمتی سے ہم سے چھن چکا ہے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے اس کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ جب گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب معاہدہ صلح حدیبیہ کا پیش آ گیا اور وہاں پہ مسلمانوں کے لیے یہ طے ہوا معاہدے کی صورت میں کہ وہ اگلے سال عمرے کی قضا کے لیے آئیں گے، اور فلاں شرط کی پاسداری کرتے ہوئے انتہائی مختصر قیام، صرف 3 دن کے لیے یہاں آئیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو جب یہ 1 سال گزر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا سلسلہ کرتے ہیں، مسلمان روانہ ہوتے ہیں، ان تمام شرائط کا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے معاہدے کے مطابق آپ تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرتے ہوئے اور اس سے بھی پہلے مسلمانوں کے حوالے سے مکے میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی، اس کو ہم پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ڈس انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مسلمان مدینے میں جا کے کمزور پڑ گئے ہیں، جسمانی طور پر ان میں قوت اور طاقت برقرار نہیں رہی۔ اب دشمن کے لیے یہ بات ظاہر ہے کہ خوشی کا باعث ہوگی، اور مسلمانوں کی جانب سے ان کی امیج کے خلاف تھی یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ طواف کرتے ہوئے ابتدائی 3 چکروں میں تھوڑا سا پہلوانوں والی چال چلیں گے، اکڑ کر چلیں گے، اور مضبوطی کے ساتھ جسم پر قدم رکھیں گے۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ قریش وہاں آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو ایک ٹکڑا آتا تھا جہاں پہ ان کی نظر نہیں پڑتی تھی، باقی رکن یمانی سے حجر اسود تک مسلسل ان کے سامنے ہوتے تھے، تو وہ پورا جو راؤنڈ تھا حجر اسود سے دوبارہ رکن یمانی تک، تو اس میں ان کی نظر پڑتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اس پورے ٹکڑے میں اکڑ کر چلیں گے اور 3 چکر ابتدائی اس طرح لگائیں گے کہ پوری قوت کا اظہار ہوگا، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ مسلمان قوت میں، طاقت میں، جسمانی صحت میں کمزور نہیں پڑے، اسی طرح ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، اور وہ اس معاملے میں جو کچھ سن چکے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اس پہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے آپ کی اتباع کی، وہ واقعہ گزر گیا۔ اب یہ واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، یہ غلط فہمی ایک بار ان کے سامنے آئی تھی، اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ حکم دیا، لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، اس کی علامت کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ آج بھی مصنون یہی ہے کہ ابتدائی 3 چکروں میں اس طرح چلا جائے، اور زائرین اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے غور و فکر کا ایک نقطہ ہے، اس موقع پر اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو سنت سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ایک بار کے لیے تھا، اب عمل کیوں ہوا؟ اب سنت کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس لیے سنت قرار دیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، آپ نے یوں کیا ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اور اتباع اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے اور ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں علم ہو جائے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، تو پھر ہر نوعیت کی حکمت اور ہر نوعیت کا اس کا مقصد اور اس کا سبب پس منظر میں چلا جانا چاہیے، اور عمل آگے آ جانا چاہیے۔ ممکن ہے ہمیں اس کا مقصد سامنے آ جائے،
ممکن ہے ہمیں اس کا سبب معلوم ہو جائے، ممکن ہے اس کی حکمت ہمارے علم میں ہو اور ممکن ہے نہ ہو۔ حکمت علم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، سمجھانے کے لیے اس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن حکمت معلوم نہ ہو تو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف حیل و حجت اور مختلف نوعیتوں کے بہانوں کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہمارا اس سنت کے معاملے میں پھر ایک ہی رویہ ہونا چاہیے، عمل کریں، اور اگر کسی وجہ سے بالفرض ہم عمل نہیں کر سکتے، کوئی کوتاہی ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کا احساس ہو کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ایک سنت ہم سے ترک ہو گئی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اس سنت کو پورا کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ سنت ہم صرف ان احکامات کو سمجھتے ہیں جن میں ہمیں لطف آتا ہے یا ہماری ضرورتیں وہ پوری کرتی ہیں۔ جہاں کہیں ہمارے رسوم و رواج، ہمارے معمولات یا ہماری پسند ناپسند سے کوئی سنت ٹکراتی ہے تو پھر ہمارا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس عمل پہ جانے کے بجائے اپنی ضرورتوں کے بہانے کر کے، مختلف ذریعے اختیار کر کے، مختلف تعویلیں کر کے اس سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کا یہ رویہ نہیں۔ سنت تفریح کا نام نہیں ہے، سنت کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے، سنت تو اتباع نبوت کا نام ہے، چاہے کسی کو پسند ہے چاہے کسی کو ناپسند ہے۔ جو چیز صحیح روایت کے مطابق، عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے معاملے میں صاحب ایمان کے صرف دو رویے ہیں، تیسرا کوئی رویہ نہیں ہے۔ پوری کوشش سے اس پر عمل پیرا ہو، عمل پیرا ہونے کو سعادت سمجھے، اس سعادت پہ اپنے رب کا شکر بجا لائے، اور پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود، پورے عزم اور ارادے کے باوجود کہیں کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی کو اپنی ندامت کے ذریعے، اللہ کے حضور استغفار کے ذریعے، اس ندامت کے ذریعے اس کا اثر کم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ عزم زندہ رکھے کہ یہ ایک بار کوتاہی ہوئی ہے، یہ معمول کا حصہ نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کوتاہی کے ازالے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ یہ کوتاہی ہماری زندگی کا حصہ نہ بنے۔ ان دو رویوں کے علاوہ مسلمان کے رویے میں کوئی تیسرا رویہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں کوئی تیسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سبق ہے جو ہمیں اس واقعے سے میسر آتا ہے۔ اس کے بعد سیرت طیبہ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے غزوات ہیں، بہت سے سرایہ ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سفر میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ایک واقعہ اور، ایک سریے کا مرحلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو روانہ کیا ہے، اس میں حضرت اسامہ بھی شامل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتہائی چہیتے، نوجوان ہیں، بالکل ینگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کوئی مقصد دیتے ہیں، ٹاسک آپ عطا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ روانہ ہوتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہاں پہ دشمن سے مدبھڑ ہو جاتی ہے اور لڑائی کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ جب تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرستادہ کی یا آپ کے اس نمائندے کی نکلتی ہے تو اس تلوار کے نیچے ایک غیر مسلم کا سر آتا ہے۔ جب اس کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ موت کو دیکھ کر انسان کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات محض دھوکہ دینے کے لیے یا وقت لینے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام تک نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے، اگر کہیں جان کو خطرہ ہو، ایمان پختہ ہو، تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، اگر جان کو خطرہ ہے۔ واقعی موہوم کسی تصور اور کسی وہم کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال عظیمت یہی ہے کہ انسان قربان ہو جائے، ظاہر ہے کہ مرنا تو ہے ہی، اور اللہ کے نام پہ اللہ کی زندگی اللہ کے حوالے کر دی جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، لیکن اجازت ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی، اس شخص نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت اسامہ کی تلوار چل گئی اور وہ ختم ہو گیا، قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے بات پرس کی، پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یعنی وہ کلمہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جملہ عطا کیا، آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ،
تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تھا؟ یعنی انسان بنیادی طور پر ظاہر کا مکلف ہے، دل کے معاملے صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم مدنی زندگی میں منافقین کا حال دیکھتے ہیں، کتنے واقعات ہیں اور کتنی شخصیات ہیں جن کا حال بہت واضح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واقعتاً ایک شخص کا علم ہے اس وقت جو موجود ہے، ان منافقین سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اور پھر وہی آپ نے اپنا علم اپنے ایک صحابی کو منتقل کیا۔ بعد کے ادوار میں بھی کم از کم آپ کے ایک نمائندے کو علم تھا کہ ان میں منافقین کون ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان منافقین کو نیوٹرل کیسے کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے منافقین کو کا اثر کو معاشرے سے، مسلم معاشرے سے بالآخر ختم کر دیا، بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ لیکن ہمارا یہاں موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شخص ظاہری طور پر کلمہ گو ہے، اگر ایک شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ہمارے لیے کلمہ گو بھائی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جذبات چاہے جس حد تک منفی ہو، چاہے ہمیں کسی حد تک ہمارے دل کو اس کا یقین ہو یا نہ ہو، چاہے ہمیں دوسرے قرائن سے بھی اندازہ ہو رہا ہو کہ یہ شخص شاید دل سے ایمان نہیں لایا ہے، تو اس شاید پہ، اس گوما گو کی کیفیت پہ، اس تردد پر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایمان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ مسلمان کے لیے دو چیزیں بہت واضح ہیں، ایک اس کا کسی بھی شخص کا صاحب ایمان ہونا، اور ایک ہے صاحب اسلام ہونا۔ ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے، اس دائرے میں انسان اور بندے کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، بندے اور اللہ کے علاوہ کسی تیسرے شخص کا کوئی دخل نہیں، اور ایک ہے اسلام۔ اسلام میں بھی جان سکتا ہوں کیا ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ کیا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کسی اور اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ظاہر میں نظر آنے والی چیز ہے، چاہے وہ اس کے اعمال سے ظاہر ہو، چاہے اس کی زبان سے ظاہر ہو۔ اگر کوئی چیز زبان سے ظاہر ہوتی ہے تو وہ اسلام ہے، دل سے جس کا رشتہ ہو وہ ایمان ہے۔ ہم اسلام کے مکلف ہیں، ایمان کے نہیں۔ ایمان کے مکلف اس معنی میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ چیز جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس کو اپنے دل کا، وجود کا، اپنے جسم کا، اپنے ایقان کا، اپنے یقین کا حصہ بنائے، لیکن دوسروں کے دلوں میں جھانکنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا تو تمہارے لیے لازم تھا کہ اس کے ساتھ کلمہ گو والا سلوک کرو، اس کے ساتھ کافر والا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں تھی۔ اگر تمہیں کوئی تردد تھا تو حلا شققت قلبہ، اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ انتہائی لاڈلے آپ کے صحابی ہیں، جن کے ساتھ بالکل گھر کا سا تعلق ہے، قریبی رشتہ ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک بہت بڑا سپہ سالار پیدا ہوتا ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے۔ یہ کفر کا وہ جگر گوشہ ہے جس کو اس نے اچھال کر اسلام کی طرف پھینک دیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور پھر جب اس نے دائرہ اسلام میں وہ خوب آئے ہیں تو پھر ان کی جرأت اور بہادری اور ان کی جری کیفیت پھر اس حد تک آگے بڑھی کہ وہ اس کی دھاک بیٹھ گئی، اور آج بھی دنیا اس کو ایک نہ صرف سپہ سالار کے طور پہ بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پہ جانتی ہے جس نے اس فن جہاد کو ایک نئی جہت دی، اور نئے تجربوں سے انہوں نے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے خاص طور پہ اس کی نئی راستے روشن کیے۔ اتنے بڑے صحابی رسول سے بھی ایک بار یہ غلطی ہوتی ہے، یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ ان کے سامنے بھی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، وہ ان کی تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے، آپ باقاعدہ دعا کے انداز میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں خالد بن ولید کے اس عمل سے بری ہوں۔ خوف ملاحظہ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اللہ کے سامنے برات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اس شخص نے میرے لشکر کا حصہ ہوتے ہوئے، میرے امتی ہوتے ہوئے، میرے صحابی ہوتے ہوئے ایک ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں تھا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر تلوار اٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر یہ غلطی سے اٹھی ہے تو یہ اس کا عمل ہے، میرا عمل نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ اس کے بعد اس کی دیت بھی ادا کی گئی، یعنی جو قاعدے ضابطے میں
اس کو سہولت فراہم کرنا ممکن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ریاست یا امیر وقت کی حیثیت سے اس کو پورا کیا، اور ہمیں یہ سبق عطا کیا کہ ہمارا دائرہ ظاہر تک ہے، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اس میں مداخلت ہماری حدود سے تجاوز ہے، اور یہ خود ہمارے ایمان کے بھی منافی ہے اور ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا کرے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔